ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ کہف کی بالکل آخری آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے، سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہلوایا جا رہا ہے، آپ کہیے انما انا بشر مثلکم، بلا شبہ میں تمہاری ہی جیسا ایک انسان ہوں۔ تمہاری ہی جیسا کا مطلب میں کوئی خدا نہیں ہوں۔ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ کے بعد سب سے بلند و بالا مقام میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہیں۔ انبیاء میں سے بھی اتنا بلند مقام و مرتبے کا کوئی نبی نہیں ہوا، اس لیے کہ ایک حدیث میں سید الکائنات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید الانبیاء، میں انبیاء کا بھی سردار ہوں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، انا نبی الانبیاء، ہر نبی اپنی امت کا نبی ہوتا ہے، لیکن میں انبیاء کا بھی نبی ہوں۔ اور ایک حدیث میں تاجدار ختم نبوت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں پوری انسانیت کا سردار ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی پوری انسانیت کا میں سردار ہوں۔ اور فرمایا، میں اسے فخر کے طور پر نہیں بلکہ ایک حقیقت کے اظہار اور تحدیث بالنعمت کے طور پر اور شکریہ کے طور پر میں یہ بات عرض کرتا ہوں۔ تو انما انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں اور میں کوئی فرشتوں کی جنس سے نہیں ہوں اور میں جنات میں سے نہیں ہوں، میں انسانوں کی جنس میں سے ہوں۔ سرور کائنات
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مائدہ میں یہ کہا گیا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا۔ نور سے مراد متعدد مفسرین کے نزدیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ نور سے مراد حضور ہیں، لیکن حضور ذات کے اعتبار سے، جنس کے اعتبار سے انسان تھے، لیکن صفت کے اعتبار سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے۔ بعض لوگ جب یہ کہنے پر آتے ہیں کہ حضور بشر تھے، انسان تھے، تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ حضور نور نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے، حضور ذات کے اعتبار سے انسان تھے اور صفت کے اعتبار سے نور ہی نور تھے، سراپا نور مجسم تھے۔ اسی کو قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ حضور کو اپنا جیسا انسان کہتے ہیں، اس کی مجال تو جبریل کو بھی نہیں ہوئی، اس کی مجال تو انبیاء میں سے کسی کو نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہنے لگے کہ حضور ہمارے جیسے تھے مقام و مرتبے میں، کمالات میں۔ کسی نبی کو جرأت نہیں ہوئی، کسی صحابی کو جرأت نہیں ہوئی، اور کوئی تابعین یہ نہیں کہہ سکا، تو ہم جیسے عام انسان کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور ہمارے ہی جیسے ایک انسان تھے؟ قل انما انا بشر مثلکم، ہاں البتہ میری خصوصیت ہے، یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، یعنی میں نبی ہوں، یہ میرا امتیاز ہے۔ انما الہکم الہ واحد، بلا شبہ تم سب کا، ہم سب کا ایک ہی معبود ہے۔ یہ اس وقت اعلان کیا جا رہا ہے کہ جب بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بڑا عجیب و غریب اعلان تھا، سنتے سنتے کان مانوس ہو گئے۔ تو اب عجیب نہیں لگ رہا، کیونکہ صبح شام بیانوں میں مسلسل یہ نعرہ لگایا جانے لگا، تو اب تعجب نہیں ہوتا۔ لیکن جب پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا گیا تھا مکے کی اس سرزمین پر کہ تم سب کا معبود ایک ہے، انما الہکم الہ واحد، تو لوگ بڑی حیرت سے اور بڑے تعجب کی نگاہوں سے حضور کو دیکھنے لگے کہ یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کا ایک ہی خدا ہے، یہ پورا نظام ایک ہی پروردگار چلا رہا ہے، یہ آسمان و زمین چاند ستاروں کا ایک ہی پروردگار ہے۔ بڑی حیرت سے اس اعلان کو سنا گیا۔ پھر اس کے بعد مخالفت بھی میں آگے بتاؤں گا۔ انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ، برکت کے لیے پوری آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ورنہ میرا مقصد اتنا ہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا حضور کے تعلق سے کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، یعنی انسان ہونے کے اعتبار سے، مقام و مرتبے میں نہیں۔ ان کے مقام و مرتبے کا تو کسی نبی کو بھی اندازہ نہیں، اس کا اندازہ صرف ان کے پروردگار کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پھر جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ اسے اس کے پروردگار سے ملنا ہے،
اس لیے کہ بے شمار لاتعداد مخلوق خلق خدا ایسی ہے جو اس بات کو مانتی ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان جب مر جائے گا ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، اس کے بعد اسے قبر سے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی قیامت نہیں، کوئی قبر نہیں، نہ جزا نہ سزا، نہ میدان محشر، نہ قیامت، نہ ترازو، نہ جنت، نہ دوزخ، کچھ نہیں۔ آدمی کھاؤ پیو موج مستی کرو، جب ختم ہو جاؤ گے مر جاؤ گے ختم ہو جاؤ گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو آدمی اپنے پروردگار سے ملاقات کا عقیدہ رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اس کے لیے کہا فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، کتاب و سنت پر عمل کرے، توحید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اسے ہاتھ سے جانے نہ دے، کوئی نئی چیز کو دین میں داخل ہونے نہ دے، اور جس طرح کہا گیا ہے اس طرح ٹھیک ٹھیک طور پر دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے پروردگار کی بندگی میں، اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، کہ کسی نبی کی پوجا کرنے لگے، کہ سورج چاند کی پوجا کرنے لگے، کسی نبی کو، صحابی کو، کسی اللہ کے ولی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے لگے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کسی کو معبود نہ سمجھے، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرے، رکوع نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی ضرورتیں کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ رکھے، اور اپنی مشکلات اور مصائب میں صرف اللہ سے رجوع کرنے کا مزاج پیدا کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ کسی کو بھی راضی کرنے کی نیت نہ کرے۔ ہاں، ایک اللہ کی رضا پیش نظر ہو، مقصود ہو۔ یہ پوری آیت کا ترجمہ ہے، اس کی مضمون کے اہمیت کے پیش نظر میں نے پوری آیت کا ترجمہ عرض کر دیا ہے۔ بات یہاں آ کر رکی تھی گزشتہ جمعہ، اسی لیے میں نے اسی کے تناظر میں، اسی کے مناسبت سے یہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے کہ سرکار دو عالم، میرے اور آپ کے آقا سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کو ہوئی، اور شام کا دوسرا سفر، پھر اس کے بعد حضرت ختیجہ جو تھی وہ مکے کی سب سے بڑی مالدار اور سرمایہ دار خاتون تھی، وہ اپنا مال دے کر کے تجارت کو بھیجا کرتی تھی، پیسہ ان کا، مال ان کا، اور دوسرے لوگ محنت کرتے تھے تو ان کو بھی وہ نفع دیا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت امانت دار اور سچے ہونے کی حیثیت سے مشہور تھی مکے میں، نبوت سے پہلے بھی۔ اسی لیے اب عجیب و غریب بات سیرت میں پڑھیں گے، ادھر مخالفتیں بھی جاری ہیں، چچا مخالفت کر رہا ہے، تایا مخالفت کر رہا ہے، پوری کی پوری قریش برادری مخالفت پر تلی ہوئی ہے، پوری کی پوری قوم، پورے کا پورا شہر اور پوری سوسائٹی مخالفت پر کمر باندھی ہوئی ہے۔ لیکن اسی کے دوران آپ عجیب و غریب بات دیکھیں گے، امانتیں حضور کے پاس ہی رکھواتے ہیں۔ ہاں، مخالفت کے بعد بھی ان کے اندر سے دل یہ کہتے تھے کہ محمد امانت دار ہے اور محمد سچا ہے، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، وہ تو محمد کہتے تھے، مجھے تو ڈر لگتا ہے صرف محمد کہتے ہوئے، اس لیے کہ قرآن نے بھی حضور کو کہیں محمد نہیں کہا، لقب کے ساتھ خطاب کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یہ کہا۔ صرف محمد کہنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے
صرف مجرد محمد کے لفظ سے خطاب کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمال بے ادبی ہے. لیکن وہ لوگ تو نبوت میں ہی تو اختلاف تھا ان کا. وہ کہتے تھے محمد امانت دار ہیں، سچے ہیں. تو یہ شہرت حضرت ختیجہ تک بھی پہنچی تھی. تو مال دے کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر کے انہوں نے ملک شام کی طرف روانہ کیا. قافلے جاتے تھے، تنہا آدمی سفر نہیں کرتا تھا اور ممکن بھی نہیں تھا. طویل سفر تھا ملک شام کا، اور جو خطرہ پر خطر راستہ تھا. چور تھے، ڈاکو تھے. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا خود نہ جاتے خود جو نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. چوروں کو، ڈاکوؤں کو، بت پرستوں کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما اور آئیڈیل بنا دیا. اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بعد اس زمین پر سب سے مقدس جماعت و صحابہ اکرام کی جماعت کو قرار دیا. من حیث طبقہ، پوری کی پوری جماعت کو جس کی قرآن نے تعریف کی ہے وہ صحابہ کی ہے. پوری کی پوری جماعت نیک، پوری کی پوری جماعت قابل احترام، پوری کی پوری جماعت جو وہ قابل اعتماد، بھروسے کے قابل ہے. یہ قرآن کریم نے اعتماد ظاہر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. تو راستہ پرخطر، چور ڈاکو، طویل سفر ہوتا تھا، راستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے ٹھیک سے. تو پورے قافلے سفر کرتے تھے. پورے قافلوں کا مال ایک طرف، ختیجہ کا مال ایک طرف. اتنی بڑی سرمایہ دار خاتون تھی ختیجہ. جاتے تھے، میسرہ غلام تھے. واپس آ کر کے میسرہ نے پوری کارگزاری حضرت ختیجہ کو سنائی کہ ایسا ہوا واقعہ، حضور کیا اخلاق کریمانہ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، بادل کا سایہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اور فرشتوں کا جو ہے وہ سایہ کرنا، پتھروں کا سلام کرنا، شجر و حجر کا سلام کرنا. یہ ساری ایک ایسے معجزات تھے، عجیب و غریب جو وہ خرق عادت معاملات تھے. میسرہ نے آ کر پوری کارگزاری حضرت ختیجہ کو سنائی. بڑے بڑے مالدار، اس وقت کے سردار قریش کے حضرت ختیجہ کو نکاح کا پیغام دے چکے تھے، لیکن حضرت ختیجہ نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا. حضرت ختیجہ نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا. اور حضرت ختیجہ بیوہ تھی، 2 شوہروں کو پہلے دیکھ چکی تھی. ان سے بھی اولاد تھی حضرت ختیجہ کی. اور حضرت ختیجہ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی. تو پوری کارگزاری سن کر کے حضرت ختیجہ کے دل میں نکاح کے جذبات انگڑائیاں لینے لگے، انگڑائیاں لینے لگے. اور پھر اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل جو پہلی کتابوں کے عالم تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، نصرانی تھے، ان کے پاس جا کر کے انہوں نے مشورہ کیا کہ میسرہ محمد الرسول اللہ، ابھی رسول اللہ نہیں ہے، ابھی تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے بارے میں ایسی ایسی تفصیلات وہ سناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میسرہ سچ کہتا ہے تو یہ وہی نبی ہے جس کا ہم کو انتظار ہے، جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں. ہو نہ ہو وہی نبی ہے جس کا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو انتظار ہے. ورقہ بن نے کہا. اس کے بعد نفیسہ ایک باندی تھی حضرت ختیجہ کے، ان کو بھیجا پیغام نکاح دے کر کے، پیغام نکاح دے کر کے بھیجا. تو حضور نے کہا کہ تم تو کہتے ہو کہ ختیجہ سے نکاح کر لو، میں تو تیار ہوں، لیکن ختیجہ کی کیا رائے ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے. اور دوسری بات، حضرت ختیجہ تو مالدار خاتون ہے، میں تو غریب ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. یہ حضور نے کہا. تو نفیسہ نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کیجئے، مجھے تو ختیجہ نے ہی بھیجا ہے.
اب بات مکمل ہو گئی، ابو طالب تک بات پہنچائی گئی. ابو طالب ذمہ دار تھے اس وقت حضور کے. 25 سال حضور کی تھی اور حضرت خدیجہ کی 40 سال تھی. بیوہ تھی، 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی. یہیں پر آ کے میں نے گزشتہ جمعہ ایک بات کہی تھی، اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور وہ جوان ہے اور دوسری کوئی مصلحت نکاح سے رکنے کی نہ ہو، جیسے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کو نکاح سے دلچسپی باقی نہیں رہتی، یا عمر ہو گئی ہے، یا کوئی آزار ہیں، بیماری کمزوری ہے، یا نہیں تو بچوں کی تربیت کی مصلحت کو سامنے رکھ کر کے عورت نکاح کے لیے تیار نہیں ہوتی، اور گناہ میں پڑنے کا بھی خطرہ نہیں ہے. یہ تمام باتیں اگر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی مصلحت ہو تو نکاح نہ کرے. لیکن ایک عورت جوان ہے اور ایک عورت کو نکاح کی ضرورت ہے، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں پڑنے کے خطرے پیدا ہو گئے، تو ایسی صورت میں تو جو ہے بیوہ عورتوں کے نکاح کو رواج دینا چاہیے، اسے بڑھاوا دینا چاہیے. اسی لیے علماء نے ایک آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ، اس سے پہلے ایک آیت ہے اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ جس طرح حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا، اللہ نے جسے حلال کیا وہ حلال ہے، اللہ نے جسے حرام قرار دیا وہ حرام ہے. حرام کو جس طرح حلال نہیں بنایا جا سکتا، کسی حلال کو حرام بھی نہیں قرار دیا جا سکتا. اس آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا ہے کہ بیوہ عورتوں کے نکاح کو بری نظر سے دیکھنا اور اسے معیوب بنا لینا، فرمایا یہ ایک حلال کو حرام بنا دینا ہے. اس کا حق نبی کو بھی نہیں ہے، اس کا حق صرف وحدہ لا شریک لہ کی ذات کو ہے. گھٹ گھٹ کر یہ گھر کی باندی کی طرح، ایک نوکرانی کی طرح اپنے جذبات کو پامال کرتے ہوئے زندگی گزار دینا، یہ نہ شرم درست ہے نہ عقل اس کی اجازت دیتی ہے. میں آپ کو عجیب و غریب ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کے سردار، جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اثر سناتا ہوں. بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. فقہ حنفی کا بہت بڑا مدار حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایتوں پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتا چلے کہ میری زندگی کے صرف 8 دن باقی ہیں، میری زندگی کے صرف 8 دن باقی ہیں، اور میرے پاس بیوی نہ رہے اور مجھے بیوی کی ضرورت ہو، تو ان 8 دن کے لیے بھی میں نکاح کروں گا. وہ 8 دن بے نکاح کی عالم میں نہیں گزارنا چاہتا. ہاں، شریف لوگ حرام سے شرماتے ہیں، حرام کے قریب نہیں جاتے، حلال سے نہیں شرماتے. شریف لوگ حرام سے شرماتے ہیں، حلال سے نہیں شرماتے. حلال سے شرما کر حرام میں مبتلا ہونا کوئی دانش مندی تو نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کا قول کتابوں میں لکھا ہوا ہے علیہ السلام کہ اگر کسی ماں باپ نے اپنے جوان لڑکے یا لڑکی کا نکاح نہیں کیا، جیسے کہ یہاں بہت دیر سے نکاح کرنے کا رواج ہے، بعض ایسے نکاح بھی میں پڑھایا ہوں، میں نام کیوں لوں، مجھے نام معلوم بھی یاد بھی نہیں ہے، جن کی عمر 42 ہے، جن کی عمر 44 سال کے لوگوں کا نکاح بھی میں نے پڑھایا ہے. عجیب و غریب لوگ ہیں، پڑھ کے لوگ بیوقوف ہو رہے ہیں. پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، بہنیں تھی، ان کی ابھی بہن پیدا ہوئی ہے اور یہ بالغ ہے، تو وہ بہن بالغ ہوگی، اس کو پڑھایا جائے گا، اس کے بعد اسے جاب ملے گا، اس کے بعد نکاح کریں گے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا. اس طرح پیشاب انسانی ضرورت ہے، بیت الخلاء انسانی ضرورت ہے، کھانا انسانی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ نکاح انسانی ضرورت ہے. یہ جنتی عمل ہے، یہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور جنت میں بھی جاری رہے گا. یہ جنتی عمل ہے. ہاں، جنت میں بھی نکاح کا سلسلہ جاری رہے گا. اب میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. کہتے ہیں کہ یہاں نکاح کا جو ہے کبھی جاب لگ جائے میرے بیٹے کو،
میرا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑے ہو. ارے اب تک کیا چل رہا تھا؟ رینگ رہا تھا. پیر پہ کھڑا ہو, بہنوں کی شادی ہو جائے, ذرا گھر بن جانے کے بعد نکاح کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہندوؤں کے ساتھ یا نہیں تو خالص مسلسل دنیا داروں کے ساتھ بیٹھنے والوں کی ذہنیت ہے. یہ اسلامی ذہنیت سے اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. نکاح ایک انسانی ضرورت ہے, گناہ میں پڑنے کے خطرے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جا و شرم نے کی پیش کیا, بہت عقل مندی کا کام کیا, اتنی بڑی عقل مندی کا کام کیا کہ حضرت خدیجہ کے مقدر پر فرشتے رشک کرتے تھے. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خدیجہ سے نکاح کیا اور یہ پہلا نکاح تھا حضور کا. جنت کے 400 مردوں کی طاقت کے برابر حضور کو بعض روایتوں میں 40 مردوں کی قوت عطا فرمائی گئی تھی. پہلا نکاح ہے, 25 سال کی عین چڑھتی جوانی ہے, ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب تک حضرت خدیجہ باحیات تھی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا, اور حضرت خدیجہ حضور کی نکاح میں 25 سال تھی. 25 سال تھی. ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا ہے, اور جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی سال ابو طالب کا بھی انتقال ہوا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا یہ میرے لیے غم کا سال ہے, یہ میرے لیے غم کا سال ہے, حضور نے فرمایا. حضرت عیسیٰ کا قول کتابوں میں لکھا ہوا میں سنا رہا تھا, اگر کوئی ماں باپ بچہ یا بچی جوان ہو جانے کے بعد بھی بلا وجہ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں, بعد لوگ حج کو جا رہے ہیں, نکاح کرنا ہے نکاح چھوڑ کر حج کو جا رہے ہیں. عجیب فلسفہ ہے. گناہ میں بھی مبتلا ہیں, نگاہ قابو میں نہیں, کان کنٹرول میں نہیں, زبان گناہوں میں ملوث ہے, شرمگاہ تک محفوظ نہیں, اور حج کو جا رہے ہیں. لکھا ہے اگر کوئی بچہ بچہ یا بچی جوان ہو گئی, ماں باپ نے کوتاہی کی اس کے نگاہ میں, جس کے نتیجے میں بچہ یا بچی گناہ میں ملوث ہو گئے, لکھا حضرت عیسیٰ کا قول کتابوں میں, تو اس کا وبال ان کے والدین پر پڑے گا. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں 25 سال رہی, اور جب تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں تھی حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیا. بیوہ عورت اسی کو 25 سال تک نبھاتے رہے. اور جتنی اولاد ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں. 11 وفات کے وقت میں 9 موجود تھی, 2 کا انتقال حضور کی زندگی میں ہو گیا تھا. 9 ازواج مطہرات باحیات تھی حضور کی. جتنی اولاد ہیں وہ حضرت خدیجہ سے ہیں. 2 بیٹے 4 بیٹیاں, ایک حضرت عبداللہ اور یہ قاسم. 2 بیٹے تھے حضور حضرت خدیجہ سے. قاسم ایک بیٹا تھا, اسی کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے. ایک روایت میں ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنی عورت کو اپنی بیوی کو پیچھے کے راستے سے استعمال کرے, اس حدیث میں الفاظ ہے فقد کفر ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھٹلایا ہے. حضور کو نہیں مانتا. یہاں ابو القاسم کا لفظ آیا ہے, یہ حضور کی کنیت ہی اسی بیٹے کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے. دوسرے بیٹے تھے حضرت خدیجہ سے عبداللہ, انہی کے 2 لقب تھے, طیب طاہر. حضور طیب کہتے تھے عبداللہ کو, اور اسی کو حضرت خدیجہ طاہر کہا کرتی تھی. طیب طاہر یہ لقب ہے, 2 بیٹوں کے الگ سے نام نہیں ہے. بڑے بڑے لوگوں کو غلطی ہوئی ہے. 4 بیٹیاں تھیں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرت زینب, اور حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم. یہ حضرت رقیہ ام کلثوم یہ 2 وہ بیٹیاں ہیں جو
ایک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئے. یہ 4 بیٹیاں کل اور 2 بیٹے حضرت ختیجہ سے ہیں. اور ایک بیٹا حضرت ابراہیم بھی تھے. ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی تھے جو مقیقس حبشہ کے بادشاہ نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا. ماریہ قبطیہ. حضور کے دو باندیاں تھیں, ایک ریحانہ اور ایک ماریہ قبطیہ. ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. عبداللہ اور قاسم تو کچھ بڑے بھی ہوئے, لیکن حضرت ابراہیم تو دودھ پیچھے بچے تھے. شیر خارگی کے عالم میں انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا. انہی کے قبر پر کھڑے ہو کر کے حضور نے یہ جملے فرمائے تھے, انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ان العین تدمع والقلب تحزن. فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ وَإِنَّا لَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى بِهِ رَبُّنَا. فرمایا ہمارا دل بہت غمزدہ ہے اور ہماری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے, لیکن اے ابراہیم تیری جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا, لیکن زبان سے ہم یہ جملہ بھی ایسا کہنے کے لیے تیار نہیں جس سے ہمارا پروردگار ناراض ہو جائے. یہ اس کے حضرت ابراہیم کے قبر پر کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا تھا. کسی صحابی نے کہا حضور آپ روتے بھی ہیں؟ فرمایا کہ میں انسان نہیں ہوں. اور حضور نے ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا, یہ بچوں کو حضرت حسین تشریف لائے, حضور تشریف فرما تھے ممبر پر یا مصلی پر, تو حضور نے ان کو گود میں لے کر کے بوسہ دیا. ایک صحابی نے کہا میرے 12 بچے ہیں لیکن میں نے آج تک کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا. حضور نے جلال میں آ کر کے فرمایا تمہارے دل سے بچوں کی محبت و شفقت کو اگر اللہ نے نکال کر پھینک دیا تو میں کیا کروں؟ یہ تو محبت کا تقاضا ہے, یہ شفقت کا تقاضا ہے. وہ بھی کوئی باپ ہے جو اپنے بچوں سے محبت نہ کرے؟ یہ آج کی وبا ہے. یہ ٹیکنالوجی, یہ کمپیوٹر, یہ مغربی ممالک, یہ ویسٹرن ممالک کی تہذیب ہے کہ بچے کے لیے بھی وقت نہیں, باپ کو بھی وقت نہیں ہے. باپ آیا وہ اپنے فون میں مصروف ہے, ماں آئی وہ اپنے فون میں مشغول ہے, اور بچہ آیا وہ اپنے فون میں مشغول ہے. یہ گھر میں رہتے ہوئے بھی فاصلے ہو گئے, پوری دنیا مٹھی میں آ گئی, لیکن یہ گھر میں رہنے والے دور ہو گئے. بچوں کے دل میں باپ کی عظمت و محبت رہی, لے جا کر ورلڈ ہاؤس میں چھوڑا جا رہا ہے باپ کو. یہ مغربی تہذیب اور مغربی ویسٹرن ممالک کے کلچر کی لعنت نہیں تو اور کیا ہے. ماریہ قبطیہ سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان لہو مرضیاتن فی الجنہ. شیر خار کی دودھ پیتے بچے کا انتقال ہوا. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے بچے کے اعزاز میں, اکرام میں, جنت میں ایک دودھ پلانے والی کا انتظام فرمایا ہے, وہ اکرامن. اور حضور نے یہ بھی فرمایا اگر میری نبوت کے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا تو میرے بعد ابراہیم نبی ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام تھا. تو تمام ازواج مطہرات میں جتنے بچے حضور کو ہوئے وہ حضرت ختیجہ سے ہوئے. بہت بڑی کمالات کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا سب سے محبوب بیوی تھی حضور کی. محبت تو ایک غیر اختیاری چیز ہے, جس سے بھی دل لگ جائے, جو چاہے دل میں اتر جائے, جس کی چاہے ادائیں پسند آ جائے, وہ تو ایک غیر اختیاری چیز ہے, وہ تو انسان کے قابو میں نہیں ہے. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں حالانکہ حضرت عائشہ کا نکاح حضرت ختیجہ کے بعد ہوا, انتقال کے بعد ہوا, لیکن فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کی بیویوں میں کسی پر غیرت نہیں آتی تھی سوائے ختیجہ کے. کسی پوچھنے والے نے پوچھا ارے وہ تو زندہ بھی نہیں تھی, ٹھیک ہے سوکنوں میں کچھ ایسی بات طبی بات ہو جاتی ہے, فطری بات کچھ ہوتا ہے, ایسا اونچ نیچ ہوتی ہے سوکنوں میں, وہ ایک فطری بات ہے. وہ تو موجود بھی نہیں تھی, وہ تو ان کے انتقال کے بعد تم نکاح میں آئی حضور کے. انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے, لیکن حضور اتنی کثرت سے حضرت ختیجہ کا تذکرہ فرماتے تھے, ہاکذا قالت ختیجہ, ہاکذا قالت ختیجہ, ہاکذا قالت ختیجہ. ختیجہ نے یوں فرمایا تھا, ختیجہ نے یوں فرمایا تھا, ختیجہ نے یوں فرمایا تھا. ایک مرتبہ عائشہ نے پوچھ بھی لیا حضور تم حضرت ختیجہ کا اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہو؟
تو حضور نے فرمایا عائشہ تم اس وقت میرے نکاح میں آئی ہو جس وقت قیصر و کسریٰ میرے قدموں پر پڑے ہوئے ہیں، سلام ہو حضرت خدیجہ کی، سلام ہو حضرت خدیجہ کی عظمت پر۔ فرمایا خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا ہے میرا جس وقت اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ اسی لیے ابو بکر کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں اللہ کے علاوہ کسی کی محبت کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو دل دینے کی اجازت ہوتی، اگر کسی کو اللہ کے علاوہ کسی کو دل میں جگہ دینے اور بسانے کی اجازت ہوتی تو ابو بکر اس قابل تھا کہ اسے جگری دوست بنایا جا سکتے تھے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، یہ دل اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ اس دل میں کسی کو نہیں بسایا جا سکتا۔ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، حضور نے اپنے زندگی کے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ ادا کر چکا ہوں، یہ ایک صدیق اکبر ہے، اس کے احسانات اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ تو رب کائنات ہی ادا کر سکے گا۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب ہجرت کیا حضور نے اس وقت جب حضرت اسماء کو مار پڑے، حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن تھی، تو حضور نے فرمایا تو آنکھوں میں آنسو تھے، اے اللہ ابو بکر پر اور اس کے پورے گھرانے پر رحمت فرما، پورا گھر میری وجہ سے مار کھا رہا ہے، باپ بھی مار کھا رہا ہے، اس کی ایک بیٹی تو میری نکاح میں ہے اور ایک اور بہن جو ہے وہ مار کھا رہی ہے میری وجہ سے۔ کھانا پہنچاتی تھی حضرت اسماء، چھوٹی تھی، غار ثور پر، اب جائیے کئی ہزار فٹ بلندی پر ہے، غار ہرا تک پہنچنا آسان ہے، غار ثور تک پہنچنا آسان نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کو حضور نے یہ جواب دیا عائشہ تم تو اس وقت آئی ہو جب پوری دنیا میں میرا ڈنکا بج چکا ہے، خدیجہ نے اس وقت ساتھ دیا ہے میرا جس وقت اس روئے زمین پر اس وحدہ لا شریک لہ کے ذات مجھے تھامنے والا کوئی نہیں تھا۔ پورا مال حاضر کر دیا حضرت خدیجہ نے، اور یہ خدیجہ وہ خاتون نے لکھا روایتوں میں کہ جس کے گھر میں جبریل 400 مرتبہ تشریف لائے۔ کتنی مرتبہ؟ 400 مرتبہ۔ اور لکھا روایتوں میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل 4000 مرتبہ تشریف لائے۔ کسی نبی کے پاس 1 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی خدمت میں 4000 مرتبہ حضرت جبریل تشریف لائے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتاؤں، حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں صرف حضور نے دیکھا ہے، کسی نبی نے جبریل کو ان کی اصلی شکل میں نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ بقیع الغرقد، مدینہ کا قبرستان ہے بقیع، جنت البقیع، اسے بقیع الغرقد کہا جاتا ہے، جسے بقیع کہا جاتا ہے، جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس کا نام روایتوں میں بقیع الغرقد ہے۔ کہتے ہیں جب حضور تشریف لایا تھا ابھی نبوت نہیں ملی تھی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، ادھر سے حضور تشریف لا رہے تھے، کہتے ہیں میں نے جبریل کو دیکھا، پیچھے سے آواز یا محمد، دیکھا تو حضرت جبریل کرسی پر تشریف فرما تھے۔ کہتے ہیں کہ پورا آسمان اور زمین کے درمیان کی خالی جگہ پر ہو گئی تھی، اتنا بڑا فرشتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حضور جو ہے وہ غار ہرا سے تشریف لا رہے تھے، تو کچھ یتیم، کچھ غریب، بیوہ، ان لوگوں کو دیکھا تو حضور کا دل پسیج گیا۔ غریب کو دیکھ کر، یتیم کو، بیوہ کو دیکھ کر اگر کسی کا دل نہیں پسیجتا، وہ فرشتہ ہو تو ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ فرشتہ ہو تو ہو، مبارک ہو تمہاری تہجد، تم کو مبارک ہو، مبارک ہو تمہاری نمازیں، مبارک ہو تمہارا ذکر، مبارک ہو تمہارے امامے اور داڑیاں۔ میں داڑھی کی امامے کی توہین نہیں کر رہا، مبارک ہو تمہارے سجدے، مبارک ہو تمہاری تسبیح۔ وہ فرشتہ ہو تو ہو، وہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہو اور ایک بے کس،
ایک لاچار، ایک غریب، ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک ضرورت مند کو دیکھ کر اس کی ضرورت کا احساس دل میں نہ جاگے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کا جذبہ اس کے دل میں بیدار نہ ہو، میں نہیں مانتا کہ وہ انسان ہے۔ حضور کا دل پسیج گیا، تشریف لائے غمزدہ۔ خدیجہ نے پوچھا سرکار کیا ہوا؟ کہا کہ ایسی صورتحال ہے۔ کہا گھبراتے کیوں ہیں آپ؟ گھبراتے کیوں؟ بھائیوں کو پیسہ دینے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں تہجد گزار کہ بھائی کو زکات دی جا سکتی ہے؟ فون آتے ہیں مسلسل کہ کیا ماں باپ کو زکات دی جا سکتی ہے؟ کہاں پہنچ گیا زمانہ، کتنا نیچے آ گیا۔ حضرت خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا کتنے دوں، پورا مال لا کر کے سرکار کے خدمے میں ڈال دی، یہ لیجئے جو چاہے کرو تمہاری مرضی۔ ابھی اور لمبی داستان ہے دیوانوں کی، میں پھر سناؤں گا انشاءاللہ، ایک ہی جمعہ میں کیا ہوگا، پھر رفتہ رفتہ میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی۔ بات بول کر بات ختم کروں گا میں۔ دو باتیں، ایک تو میں نے کہا کہ حضور نے 25 سال کی جوانی میں ایک بیوہ سے نکاح کیا جو پہلے 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی، اور حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں 25 سال رہی، حضور کی عمر 50 ہو گئی، 50 سال تک اسی بیوہ کے ساتھ رہے، دوسرا نکاح نہیں کیا، اور حضرت خدیجہ جب تک تھے حضور نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور کی 11 بیویاں تھیں، اس میں 2 کا انتقال ہوا، 9 باقی رہ گئی۔ قرآن کریم کی آیت آ گئی کہ 9 ہی، اس کے بعد کسی کو طلاق بھی نہیں دے سکتے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نکاح میں لا نہیں سکتے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ۔ عام مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیک وقت 4 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ حلال آدمی، شریف آدمی حلال سے نہیں شرماتا، حرام سے شرماتا ہے۔ دوسری بیوی کی ضرورت ہو، بہت اچھا، تیسری کی ضرورت ہو، خوشی کی بات ہے نا۔ چار بیویوں کو نکاح کیا، ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک کر سکتا ہے، اس کا بھی انتقال ہو گیا پھر کر سکتا ہے۔ اس طرح تعداد چاہے 100 پہنچائے چاہے 200 کو پہنچ جائے، بیک وقت 4 ہونے چاہیے۔ لیکن نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ دیکھو 9 ہے اس وقت تمہارے نکاح میں، ختم، اس کے بعد نکاح نہیں کر سکتے، اب زندگی بھر تم 9 ہی رہیں گی۔ امتیوں کو یہ حکم، نبی کو یہ حکم، اور پھر میں عرض کروں گا انشاءاللہ کس کس مسئلہ سے نکاح گیا۔ حضرت صفیہ سودا بوڑھی تھی، حضرت صفیہ خیبر کے سردار کی بیٹی تھی، بہت مصلیحت کی وجہ سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ تھی، بنی المصطلق کے سردار تھے، ان کی بیٹی تھی۔ حضرت زینب پھوپھی زاد بہن تھی، اور لوگ پھوپھی زاد بہن کو بہن کہتے ہیں، اور سب بہنیں ہیں، محلے کی ہر عورت آنٹی ہے، جس کو چاہو دیکھ لو، جس کو چاہو بات کر لو، کوئی نہیں۔ پھوپھی زاد بہن، خالہ زاد بہن، چچا زاد بہن، ماموں زاد بہن کو بہن کر کے پردہ ہی نہیں کرتے، اسی لیے تو فتنے ہیں۔ بھابھی سے پردہ نہیں، چاچی سے پردہ نہیں کرتے، ممانی سے پردہ نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا قیامت کی صبح تک کہ کسی گھر میں شریعت کے مطابق پردے کا اہتمام کیا جاوے اور وہاں کوئی فتنہ برپا ہو، ایسا قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی فتنہ ہوگا وہاں شریعت کے مطابق پردہ نہ کرنے سے ہوگا۔ سخت پہرا بٹھا دینے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ صحابی نے پوچھا حضور دیور، ایک عورت نے پوچھا یہ سوال، حضور دیور تو گھر میں رہتے ہیں، ان سے بھی پردہ؟ حضور نے جلالی انداز میں حضور نے فرمایا، جلال میں آ کر کے، الحمو الموت، دیور تو موت ہے، موت، اس سے زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا تو گھر الگ کرو، گھر الگ کرو،
اور کسی کو گھر میں آنے نہ دو. اجنبی لوگوں کی بیٹھک الگ بناؤ. اگر ان باتوں کا اہتمام نہیں کرو گے، اب اس پر اور دوسری لمبی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ پھر عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آخری میں